اگلا سوال ہے، یہ سوال انٹرنیٹ پہ بہت زیادہ پوچھا جا رہا ہے۔ جی سوال یہ ہے حضرت نوح علیہ السلام کی اہلیہ اور حضرت لوط علیہ السلام کی اہلیہ دونوں دوزخ میں کیوں ہیں؟ جی اور فرعون کی اہلیہ جنت میں کیوں ہیں؟ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام اللہ کے محبوب بنتے ہیں، پیغمبر ہیں۔ ان کی جو بیویاں ہیں انہوں نے آپ کا پیغام نہیں مانا، ان کو نبی تسلیم نہیں کیا۔ اللہ کو نبی تسلیم نہیں کرنے کے معنی یہ ہے کہ اس نے اللہ کو نہیں مانا، آخرت کو نہیں مانا، اور فرشتوں کو نہیں مانا، موت کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر اس کا ایمان نہیں ہے، ساری باتیں لازم آ جاتی ہیں۔ تو قرآن پاک میں ان کا ذکر کیا گیا ہے کہ کیوں دوزخ میں جائیں گے وہ۔ کوئی نام وغیرہ کچھ؟ ہاں، اس میں قرآن میں ذکر آیا ہے، لوط علیہ ان کے نام کا تو ذکر نہیں ہے، جی، اس میں ذکر کیا گیا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مثال دی ہے کس کی؟ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأَتَ نُوحٍ وَامْرَأَتَ لُوطٍ۔ اللہ نے مثال دی ہے، وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأَتَ، کفر کرنے والوں کو اللہ نے مثال دی ہے۔ کس بات کی مثال دی ہے؟ امرأۃ نوح و امرأۃ لوط، کس کی؟ نوح کی بیوی اور لوط علیہ السلام، نوح علیہ السلام کی بیوی کی اور لوط علیہ السلام کی بیوی کی۔ کیوں؟ فخانتاہما، ان دونوں نے خیانت کی تھی۔ خیانت سے کیا مراد ہے؟ خیانت سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ اس میں شیار نہیں تھیں، کیونکہ انبیاء کرام علیہ السلام کے لیے اللہ کا وعدہ ہے کہ ان کی بیویاں پاک رہیں گی، تو عصمت عفت کی تو وہ محافظ تھیں، لیکن کس چیز میں خیانت کی اس نے؟ اللہ کے پیغام میں خیانت کی، اللہ کے نبی کو نہیں مانا، نہ صرف نہیں مانا بلکہ ان کے خلاف رشتہ دوانائیاں کرتے رہے، سازش رچتے رہے، اور دشمنوں کے گروپ میں شامل ہو کر ان کی شکایتیں کرتے رہے، چغلی کھاتے رہے، غیبت کرتے رہے۔ کسی طرح نوح علیہ السلام کا جو کاز ہے وہ اللہ کا پیغام ہے، اس کی مخالفت کرتے رہے دونوں۔ کون دونوں؟ امرأۃ نوح اور امرأۃ لوط، دونوں نے۔ تو بس اللہ تعالیٰ نے مثال دی ہے، وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأَتَ نُوحٍ وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين۔ ان کو جو ہے نبی کی بیوی ہونا ان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچایا۔ جی، فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا، کیوں نہیں فائدہ پہنچا؟ انہوں نے اللہ کے احکام کو نہیں مانا اور پیغمبر پہ ایمان نہیں لیا، ان کا جو پیغام لایا تو اس پر ایمان نہیں لایا۔ اس لیے کیا ہے؟ وقیل ادخلا النار مع الداخلین، وہ ہم دونوں کیا کریں گے؟ ہمیشہ ہمیشہ کی دوزخ میں جائیں گے۔ تو دوزخ میں جانے کی وجہ کیا ہے؟ اپنے خالق و مالک کی معرفت سے انکار، اس کا اپنا خالق و مالک ماننے سے انکار، کائنات کا نظام چلانے والا ماننے سے انکار، اس کی قدرت کا انکار، اس کی سامان جتنی جو نظام کائنات اللہ نے پھیلا رکھا ہے ان سب کا انکار کرنے والی تھی۔ اس لیے اللہ نے ان کو دوزخ میں ڈالنے کا فیصلہ فرمایا، کیونکہ جو لوگ ایمان لائیں گے دنیا میں وہی جنت میں جائیں گے، اور جو اعمال صالحہ کا توشہ لے جائیں گے وہی جنت میں جائیں گے، کیونکہ انہوں نے یہ کام نہیں کیا ہے، اللہ کی نافرمان رہی ہیں، نہ صرف نافرمان رہی ہیں بلکہ نفاق میں زندگی گزاری ہیں، اور سمجھیے مزاحم رہی ہیں کن سے؟ اپنے جو شوہر ہیں ان کے پیغام کی اشاعت میں یہ تصادم رہی ہیں، روکنے کی کوشش کرتی رہی ہیں۔ اس لیے وقیل ادخلا النار مع الداخلین، یہ دراصل پیغام دینا ہے ان سارے کافروں کو جو قریش میں تھے جی، اور جن کی رسول پاک سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ داریاں تھیں۔ جی، ان کا ماننا یہ تھا کہ بالفرض اگر اللہ ہے، آخرت بپا ہوگی، ہم سے باس پرس کی جائے گی، تو ہمارے لیے یہ کافی ہے کہ محمد واقعی پیغمبر ہیں تو ضرور ہماری سفارش کریں گے کیونکہ ہم ان کے خاندان سے ہیں۔ یہ ان کا ایسا تصور تھا، تو اللہ نے اس کے ذریعے سے اس کی نفی فرما دی کہ انبیاء کی بیوی ہونے کے باوجود ان کو کوئی نفع نہیں پہنچا ایمان نہیں لانے کی وجہ سے، تو تم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائیں گے، تمہارا ایمان نہیں لانا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے آپ کو کوئی نفع نہیں پہنچا سکے گا۔ جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانیں گے اس وقت تک آپ کی ذات سے آپ کو کوئی نفع نہیں پہنچ سکتا۔ ہاں، اگر آپ
جو مشن، جو پیغام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے آئے ہیں، تم اس میں جڑ جاؤ، اس کاج میں شریک ہو جاؤ، یقیناً تمہاری رشتہ داری تم کو زیادہ فائدہ پہنچائے گی۔ تو یہ آیت پاک سے ان کو پیغام دینا ہے۔ فرعون کے اہلیہ کا فرعون کی اہلیہ کا مسئلہ یہ ہے کہ فرعون کو جوتشیوں نے کہہ دیا تھا کہ اب اس زمانے میں ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے، اچھا وہ تیری حکومت کا زوال کا سبب بنے گا۔ تو ہو چکہ خدائی کا دعویٰ کرتا تھا کہ میں خدا ہوں، اور سب کو بولتا تھا مجھے خدا مانے۔ بہت سے لوگ خدا مانتے بھی تھے اس کو، لیکن جب جوتشیوں نے یہ کہا کہ اس وقت ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جو تیرے حکومت کے زوال کا سبب بنے گا، تو اس نے پروگرام بنا لیا کہ کیسے میرے زوال کی حکومت کے زوال کا سبب بن سکتا ہے۔ میں حکم نافذ کروں گا کہ اس وقت جتنے بچے پیدا ہو رہے ہیں سب کو قتل کر دیا جائے، کسی کو زندہ نہ چھوڑا جائے۔ تو ظاہر ہے اربوں خربوں بچے سمجھیے ان کی جان چلی گئی، ان کو قتل کر دیا گیا، اور یہ مطمئن تھا کہ میں نے برے بچوں کو قتل کروا دیا ہے، تو لہٰذا میری حکومت کو کوئی دھکا نہیں لگ سکتا۔ اللہ کا کرشمہ، اللہ جن کی حفاظت فرمائے ان کو کون روک سکتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ان کو، ولادت کا حکم دیا کہ تم اپنے فرزند کو ایک لکڑی کے تابوت میں صندوق میں رکھ دو اور سمندر کے حوالے کر دو، یا نہر کے حوالے کر دو۔ اور حکم کی تعمیل میں ان کی والدہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام جو چھوٹے بچے تھے صندوق میں بند کیا اور صندوق کو نہر کے حوالے کر دیا۔ وہ جو صندوق تھا بہتے 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 فرعون کے محل کے سامنے آ گیا۔ تو فرعون کو اولاد نہیں تھی، تو فرعون کی جو اہلیہ تھی ان کا نام ہے بی بی آسیہ رضی اللہ عنہا، بی بی آسیہ رضی اللہ عنہا۔ انہوں نے خواہش ظاہر کی کہ دیکھیں آخر یہ کیا چیز ہے، تو چنانچہ وہ صندوق لایا گیا۔ فرعون نے حکم دیا کہ جاؤ سب صندوق کھول لیا۔ صندوق کھول کے دیکھا گیا تو اس میں بچہ ہے، ہاتھ پیر مار رہا ہے۔ تو ظاہر ہے تھوڑی دیر کے لیے فرعون پریشان ہو گیا کہ کہیں یہ بچہ تو میری حکومت کا زوال کا سبب نہ بن جائے۔ لیکن بی بی آسیہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اتنا معصوم بچہ، اتنا بھولا بھالا بچہ، یہ کیسے آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہے؟ آپ کیوں بلا وجہ کے پریشان ہیں؟ ہم کو اولاد نہیں ہے، ہم اس کو پال لیں گے، اس کو پال پوس کے بڑا کریں گے تو ہماری آخری عمر میں ہمارے لیے کام آئے گا۔ یہ ساری باتوں کی فہمائش کو ایسے فرعون بھی راضی ہو گیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کہاں ہوئی؟ فرعون کے محل میں ہوئی۔ اللہ کا انتظام دیکھیے۔ اب اس کے بعد جو ہے موسیٰ علیہ السلام کو دودھ کون پلائے گا؟ تو پوری اناؤں کو دعوت دی گئی کہ آئیں موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلائیں۔ جتنی عورتیں آتی ہیں دودھ پلانا چاہتی ہیں وہ کبھی دودھ پیتے ہی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب آخری موقع ہوگا کہ اعلان ہوگا کہ تم کون ہے جو ان کو دودھ پلا سکے گی، تو آپ پہنچ جائیں وہاں، آپ کا بچہ دودھ پیے گا، انشاءاللہ زندگی گزارے گا۔ چنانچہ اللہ نے ایسا نظام بنایا کہ کوئی کسی خاتون کا دودھ وہ پینے راضی نہیں ہوئے، تو پھر آخر میں ان کی ماں کے پاس آ گئے۔ اس کو پتہ نہیں تھا کہ پھر ان کا کہ موسیٰ علیہ السلام کی ماں ہے، تو بہرحال جو صندوق میں جو ڈال کے لایا تھا وہ دودھ پلاتے رہیں، اور اس طرح بطور انا کے وہ اپنے بیٹے کے قریب ہوگی۔ ماں کو اور بیٹے کو اللہ نے ملا دیا۔ ایک زمانہ ایسا بھی آیا کہ فرعون کو بار بار شک ہوتا تھا کہ کہیں یہ بچہ میرے لیے زوال کا سبب نہ بن جائے، تو ایک مرتبہ امتحان رکھا گیا، اور یہ ہمارے وہ مشورہ بھی کس نے دی؟ بی بی آسیہ نے دی، مشورہ دیا کہ ایک انگار کا ڈلہ اور ایک ہیرا دونوں سامنے رکھ دو۔ ظاہر ہے بچہ تو معصوم ہے، اس کو ہیرے کا اور انگار کا کیا پتہ، دیکھیں گے اگر انگار کو ہاتھ اٹھا لیا تو سمجھنا کہ یہ بچہ جو ہے معصوم ہے، بے خطا ہے، ایسا نہیں ہے جو آپ کے لیے آپ کے تخت کے زوال کا سبب بن جائے۔ لیکن اللہ کی شان، موسیٰ علیہ السلام تو نبی بننے والے ہیں، ان کا ہاتھ انگار کی طرف ہیرے کی طرف جا رہا تھا، تو جبریل امین علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا، وہ ان کے ہاتھ کو انگار کی طرف پہنچا دیے، اور وہ کیا کیے؟ اپنے منہ میں ڈال لیے۔ یہی وجہ ہے موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لکنت تھی۔ کیا تھی؟
جی لکنت تھی اور بات کرتے تو بات سمجھ میں نہیں آتی تھی. اچھا تو اللہ نے کیا کیا, ان کے بھائی ہارون کو نبی بنایا اور ان کا وزیر بنا دیا جی کہ تاکہ یہ وہ کیا کریں, ان کی جو ان کا پیغام ہے اس کی وہ ترجمانی کر سکیں. اچھا اللہ تعالیٰ سے آپ نے دعا بھی فرمائی ہے, وہ قرآن میں دعا ہے, اپنے پروگرام کے شروع میں میں نے پڑھی ہے, ربی اشرح لی صدری, اے میرے پروردگار میرا شرح صدر فرما دیجیے, میرا سینہ کھول دیجیے, ویسر لی امری, میرے معاملات کو آسان فرما دیجیے. ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی, واحلل عقدۃ من لسانی, میری زبان کی گرہ کو کھول دیجیے. واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی, تاکہ میری بات سمجھی جا سکے. یہ دعا حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی سے ثابت جو قرآن میں ہے. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. مختصر یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جو ہے فرعون کے محل میں پلے بڑھے, جی تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے ایسا انتظام فرمایا ان کا, موسیٰ علیہ السلام وہیں پلے بڑھے, اور ظاہر ہے اس کے بعد اس کے زوال کا سبب بنے. جی تو ہوا یہ ہے, واقعہ یہ ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے پیغام پیش کیا, بی بی آسیہ نے قبول کر لیا, جی اور ان کے اعمال سے شب و روز سے کچھ شک و شبہ ہو رہا تھا کہ آسیہ غالباً مجھے خدا نہیں مانتی ہے, موسیٰ کے رب پر ایمان لا چکی ہے. تو اس کی تحقیق چل رہی تھی, ثابت ہوا کہ واقعی وہ پوچھا گیا تو اس نے کہا کہ میں ربی ہارون اور موسیٰ, میں ہارون اور موسیٰ کے رب پر ایمان لا چکی ہوں. تو ایمان لانے کی جو آزمائش اور ابتلا میں ان کو گزارا گیا, دیکھیے ابھی آپ مصائب و آلام کیوں آتے ہیں نیک لوگوں کو, تو بے قصور ہیں, اللہ کی ماننے والی ہیں, اللہ کے نبی پر ایمان لائی ہیں, اور وہ باطل کو چھوڑ کر ایمان کے راستے پر آئی ہیں, لیکن اس کے باوجود ان سے امتحان لیا گیا. پھر انہوں نے کیا کیا, حکم دیا کہ دھوپ میں ان کے دونوں ہاتھوں پر میخیں ٹھوک دی جائیں, دونوں پیروں میں میخ ٹھوک دی جائے اور چلچلاتی دھوپ میں چھوڑ دیا جائے. ایسی سخت سزا کے باوجود وہ بندی ایمان پر قائم رہی, ایمان پر قائم رہی, اور دعا کرتے رہے, رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ, اے میرے رب مجھے اپنے پاس جنت میں مکان بنا دی. رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین, مجھے فرعون سے اور فرعون کے اعمال بد سے میری حفاظت فرمائی, نجات دیجیے, اور اس قوم سے بھی جو ایمان لائی ہے کس پر, فرعون پر, ان کے ظلم سے بھی مجھے نجات عطا فرمائیے. تو احادیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے جنت کا منظر کھول دیا تھا, کیونکہ انہوں نے دعا کی رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ, اے اللہ میرے لیے اپنے قرب میں جنت میں میرے لیے مکان بنائیے. تو منظر اللہ نے کھول دیا. جب وہ مشاہدہ کرنے لگیں تو ان کا ایمان اور تازہ ہو گیا, تو وہ ساری تکلیفیں بھول گئیں. وہ تو اس طرح اللہ کے راستے میں انہوں نے اتنی بڑی قربانی پیش کی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کا ذکر فرمایا ہے, مریم ابنت اور جو آسیہ بی بی کا ذکر فرمایا ہے کہ یہ مثل الذین آمنوا امرأۃ فرعون, اور اللہ تعالیٰ نے مثال پیش کی ہے کس کی, ایمان لانے والی خواتین میں ایک ہے بی بی آسیہ ہیں, اور دوسرے مریم ابنت عمران التی, اور عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ جو ہیں وہ ان کی اللہ نے مثال بیان فرمائی ہے. یہ سورہ تحریم کی آخری رکوع میں دونوں آیتیں آپ کو مل جاتی ہیں.